السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعن الغنی ظلم۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 215 سطر نمبر 27 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کا ٹالنا ظلم ہے۔ یعنی ایک شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے، قرضہ اس حالت میں لیتا ہے کہ جب وہ غریب ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ یار مجھے ابھی قرضہ دے دے، ابھی مجھے یہ پیسے دے دے، یہ پیسے میں تجھے بعد میں لوٹا دوں گا جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے، یا اسے بتاتا ہے کہ میں 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے میں لوٹا دوں گا۔ تو اس شخص کو جب یہ امیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اس سے اس نے کاروبار کیا یا کچھ بھی کیا، تو پھر وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ میرا جو قرضہ ہے وہ واپس کر دو، تو وہ ٹالتا رہتا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، مہینے تک دوں گا، میرے ابھی کچھ پیسے آنے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں دیتا، اس سے زبان ہوئی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ یعنی جو چیز جس جگہ کی ہو اسی جگہ پہ اچھی لگتی ہے۔ جوتی سر پہ تھوڑی اچھی لگتی ہے، جوتی پاؤں میں اچھی لگتی ہے، ہمیشہ ٹوپی سر پہ اچھی لگتی ہے، پگڑی سر پہ اچھی لگتی ہے، تاج سر پہ اچھا لگتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو پاؤں میں رکھا جائے تو یہ برے لگیں گے۔ اسی طرح جو چیز جس کی ہے اسی کے پاس اچھی لگتی ہے، اس کو جو چیز جس جگہ کی ہے اگر اس کو دوسری جگہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کر رہا ہے اس پر، یہ ظلم ہے کہ اس کے پیسے واپس نہیں لوٹا رہا، اس کو ٹالنا مٹول اس طرح کر کے اس کو روزانہ کہہ رہا ہے میں تجھے کل دوں گا، پھر دوں گا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کئی قسم کے ہیں۔ انسان اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، انسان لوگوں کو پہ ظلم کرتا ہے، انسان گھر والوں پہ کرتا ہے، یا کسی بھی، یہ تمام۔ اب یہ جو ظلم ہے یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق العباد یہ ہے کہ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ایسے۔ حقوق العباد زیادہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے۔ آپ معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نا آپ زمین سے لے کر آسمان کی تہہ تک گناہوں کو لگا دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کسی انسان کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے تو کل کو وہ تمہارا گریبان پکڑے گا۔ کیا فائدہ ہے ایسے 1 روپیے کا؟ کیا فائدہ ان روپیوں کا جو تمہیں کل کو قیامت کے دن پکڑ لیں؟ آج کل جتنے بھی پر مار لو، جتنی اڑان بھر لو، جتنے ہی خود کو تکبر سے سینے کو تان کر چل لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل کو قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں جھک گئی تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ 60-70 سال کی زندگی ہے، 60-70 سال تو اب کہہ رہے ہیں، اب تو 40 سال میں، 30 سال میں جوان چلے جاتے ہیں۔ اب تو کسی کا کوئی پتہ تو پہلے بھی کسی کا نہیں تھا، لیکن کم از کم عمریں تو زیادہ تھی۔ اب تو بیماریاں ہی اتنی آ گئی ہیں، 30-40 سال کا ہوتا ہے کہتے بس دل کا اٹیک ہوا ہے، فوت ہو گیا ہے، فلاں برین ہیمریج ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے، سر میں درد تھا، بخار ہوا ہے، بخار اتنا سر پہ چڑھ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کب ختم ہونی ہے۔ اپنی زندگی کو وہاں سے لے کر نہیں آئے ہم اپنی زندگی کو وہاں سے کمپلیٹ یہ نہیں کر کے ابھی ہم اتنے دن کے لیے آ رہے ہیں، اتنے سالوں کے لیے آ رہے ہیں، صدیوں کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سال کی بات ہو رہی ہے نا، سال یوں ختم ہوتے ہیں، زندگی تو ختم ہو جائے گی، پھر یہ جواب کون دے گا؟ کس کا پیسہ کھایا ہے، کہاں نمازیں چھوڑی ہیں، کہاں زکوٰۃ نہیں دی، کہاں پہ لوگوں پہ ظلم کیا ہے، یہ سب جواب کون دے گا؟ یہ جواب ہمیں دینے پڑیں گے۔ لہٰذا لوگوں پہ ظلم نہ کیا کریں، لوگوں پہ ظلم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ آج کسی کا پیسہ کھاؤ گے۔ ایک اور بات تجربے والی بات ہے، ذہن میں آ گئی ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے، یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں، جو شخص اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے یاد رکھیں گے اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ صرف نافرمان نہیں، میرے والد محترم کہا کرتے ہیں، اس کو جوتی مارے گی۔ جب آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، حلال کی کمائی کھلائیں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گی، وہ آپ کی جوتیں اٹھائے گی۔
لیکن آپ حرام پہ اگر تلے ہوئے ہیں، انہیں بھی حرام کھلا رہے ہیں، کل کو یہ تمہیں جوتی مارے گی، بڑھاپے میں تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے والا بنائے۔ حلال کمائی آسان ہے، مشکل تو اس سے ہم نے بنایا ہوا ہے نا۔ حرام کمائی آسان ضرور ہے، اس میں آپ نے وقتی طور پر جو سکون دیکھا ہے، جو رغبت دیکھی ہے، وہ سب وقتی ہے، 2 منٹ 2 سیکنڈ کی بات ہے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ حرام کمائی تمہارے سر چڑھ کے بولے گی، وہ تمہارے اولاد کی شکل میں، وہ تمہارے خاندان کی شکل میں، وہ تمہارے رشتہ داروں کی شکل میں، تمہارے دوستوں کی شکل میں، سب جوتیاں ماریں گے، پھر روڈ پہ پھرو گے، لیکن پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو زندگی کی بات ہو رہی، پھر آخرت میں کس کو جواب دو گے؟ چلیں مان لیا زندگی آپ کی اچھی گزر گئی، حرام آپ نے کما لیا، بڑا عیش و آرام کی زندگی گزاری، مرسیڈیز پہ گھومے ہو، یا پھر حرام کی کمائی سے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، جو بھی کر لیا، لیکن اگر اس حرام کی کمائی کے بعد زندگی بسر ہو گئی، اس قبر میں جو عذاب، ایسا عذاب جو ہماری برداشت کے اندر نہیں ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر اس عذاب کو اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے، بلکہ 3 سیکنڈ کے لیے ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ جلا کر اپنی انگلی پہ لگا کے دیکھیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں۔ اگر یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ آخرت کی آگ ہے، اس آگ کو تو ٹھنڈا کر کے بھیجا گیا ہے، اس آگ کو نیکوں کے جو آنکھوں کے آنسو تھے ان سے ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ وہ آگ جو جلتی نہیں ہے، جلاتی ہے، پگھال کے رکھ دیتی ہے، لیکن پگھل کے انسان مطلب دوبارہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عذاب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے والا، کھلانے والا، حلال کمانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں حلال کی جو وسعت زیادہ کر دے۔ لیکن یہ حرام سے اگر آپ اپنی سکون چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سکون، تو یہ بات غلط ہے، میں دہرا رہا ہوں، آپ کے بچے، آپ کے اولاد آپ کو جوتیاں مارے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں پہ، ان کے جو ہمارے اکابرین تھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔